بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، وہ اکثر فون کرتے رہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو بنا کے وہ حقائق جو ہیں اپلوڈ کر دیے جائیں، تاکہ جو بار بار فون آتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جان سکتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی کہ جو نیب کے ساتھ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو 25 فارم ہاؤس دے کے لائبلٹی کلیئر کرنا چاہ رہی ہے، کچھ دوستوں نے ان پہ اعتراض بھی کیا کہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے، لیکن میں ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا یہاں پہ جو یہ حقائق بتاتا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اگر اس کی جو دی ہوئی خبر ہے اس کو ویڈیو کے ذریعے ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ گروپوں میں ہمارے خلاف لکھتے بھی ہیں کہ آپ نے ہماری دی ہوئی خبر جو ہے وہ پبلک تک پہنچا دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خبر جس کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے جو ممبران ہیں ان کا نقصان ہے، تو وہ خبر جو ہے ممبران تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ 25 فارم ہاؤس کے اگینسٹ جو ہے 406 کنال کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے۔ اگر تو اس میں ممبران کا فائدہ ہے تو ہم سب سے آگے کھڑے ہو کے اس مینجمنٹ کمیٹی کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن اگر اس میں ایک بڑی کک بیک ہے یا بڑا نقصان جا رہا ہے تو ہم اداروں میں بھی جائیں گے، نیب میں بھی کھڑے ہوں گے اور کورٹس میں بھی جائیں گے، کیونکہ یہ ممبران کا ایسٹس ہے اور اس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ کسی دور میں ان کو ڈسپوز آف کر کے زمینیں خریدی جائیں، ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے اور لوگوں کو باقبضہ پلاٹ دیا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ میں کرنل نظر الاسلام صاحب کے اس ویژن کو سلوٹ کروں گا کہ جنہوں نے سوسائٹی کے ایسٹس میں اضافہ ہی کیا، کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا ایسٹس بنا کے دیا جس کو اگر ایسٹیمیٹ میں دیکھا جائے، اور موجودہ مینجمنٹ کمیٹی اس کا واگزار اقرار بھی کرتی ہے کہ کرنل صاحب نے کم از کم 25 ارب روپے کے ایسٹس بنائے، جس میں سے ایک بڑا ایسٹ جو ہے جس میں 53 فارم ہاؤس تھے۔ یہ فارم ہاؤس جو ہیں یہ ممبران کا ایسٹس ہے، فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ملکیت ہیں، کیونکہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ممبران کی ملکیت ہے۔ یہ کوآپریٹو بائی لاز میں ہر ایک ممبر سوسائٹی کے ایک ایسٹس کا مالک ہے، اور وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ 53 فارم ہاؤس کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، میں اس اے جی ایم کا ذکر بھی کروں گا جو 29 اپریل 2023 میں کی گئی، جس میں اس وقت کے صدر خالد محمود وڑائچ صاحب اور نائب صدر ملک ضیاء شاہد صاحب بھی شامل تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اے جی ایم کے اندر شفافیت کا جو پہلو ہے اس کو سامنے رکھا جائے، لیکن جو کمیٹی کے موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے سیکرٹری صاحب ہیں وہ بدنیتی کے طور پہ یا بدنیت تھے، اور بدنیتی کا جو ان کے اندر ایلیمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ہر وہ ممکن کوشش کی جس میں جو حقائق تھے وہ ممبران سے چھپائے جائیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب یہ ممبران کے سامنے چیزیں آئیں گی تو ممبران واویلا کھڑا کر دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے حق کے لیے جگہ جگہ ان سے سوال بھی ہوں گے، اور ان کو بھی ہر جگہ ان کا جواب دینا پڑے گا۔ آج فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اے جی ایم وسنا مارکیٹ توصیف ایریا جنا گارڈن میں ہوئی۔ اس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت اختیار کی۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ اس اے جی ایم میں ڈسکس کی جائے۔ ہم نے پہلے بھی اس اے جی ایم کے ایجنڈے پہ کچھ اعتراضات اٹھائے، اس میں سے کچھ ایسی باتیں تھیں جب سیکرٹری صاحب نے اپنی تقریر ختم کی، اے جی ایم ایجنڈا ختم کیا، تو اس کے بعد سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ اپنا سوال جو ہے وہ وہاں پہ رکھیں تاکہ سیکرٹری یا صدر یا جو بھی وہاں کا ریپریزنٹر ہے اس کا جواب دے، لیکن ایک پورے سسٹم مینج کیا ہوا تھا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو گھنٹوں سے سٹیج پہ کھڑے تھے، انہی لوگوں کے ذریعے وہ سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے اور انہی جواب کو ایک محدود لمٹ کے اندر دیا گیا۔ میں اس میں خاص طور پہ میں اپنا سوال جو تھا جس کے اوپر میرا یہی تحفظ ہے، اے جی ایم کے اندر کیوں نہیں یہ بتایا گیا
کہ کون سے ایسٹس کو فروخت کر کے کیا خریدا جائے گا اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اس کی شفافیت کیا ہوگی، اس کا کیا سسٹم ہوگا تاکہ چیزیں کلیئر ہوں جو عوام اور ممبران کے لیے جسٹیفائی ہو سکیں، جس میں عوام اور ممبران کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ختم کیے جا سکے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، کیونکہ جو سوال اٹھا رہے تھے وہاں پہ ایک پورا گروپ اکٹھا تھا جو لوگوں کو تھریٹ کر رہا تھا، اور خاص طور پہ میں ابھی نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ مینجمنٹ کمیٹی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے مینجمنٹ کمیٹی میں انجیکٹ کیے گئے، ان کا کام ہی اندر کی جو خبریں ہیں وہ باہر دینا اور باہر کی خبریں اندر دینا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر ہے، اداروں سے لے کے جو آس پاس جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جو کسی دور میں رہبر گروپ کا حصہ ہوا کرتے تھے، آج وہ مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ اس لیے بن گئے کہ ان کے مفادات، مینجمنٹ کمیٹی کے مفادات سب ایک ہیں۔ ان سوالوں جواب کے اوپر انہوں نے مجھے بھی تھریٹ کیا، دھمکیاں دی، اور یہی بات بار بار انہوں نے کہی کہ آپ لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے کہ حقائق سامنے لے کے آنا۔ میں نے کوشش کی کہ ان ایسٹس پہ یہ لوگ کام کرنے جا رہے ہیں ان کی کلیئرٹی مانگی جائے، لیکن ہمیں تھریٹ کیا گیا، ہمیں دھمکیاں دی گئی۔ ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے نام لے کے کوآپریٹو ادارے میں بھی ان کی کمپلین کریں گے، اور ہمارا تقاضا ہوگا اور بلکہ ڈیمانڈ ہوگی کہ ان لوگوں کو مینجمنٹ کمیٹی سے نکالا جائے، کیونکہ یہاں پہ یہ ممبران کی سوسائٹی ہے، کوئی گنڈوں اور دہشت گردوں کی سوسائٹی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیٹی تھی اس وقت، یہ موجودہ کمیٹی ہے، انہوں نے جو اے جی ایم ایجنڈا بک تھی وہ کسی ممبر کو نہیں دی۔ وجہ وہ آج سمجھ آ رہی ہے کہ جو ایفیلیشن کا دھندا کھیلا جا رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے۔ وہی زمین جو کرنل نذر الاسلام صاحب نے ممبران کے لیے خریدی تھی، جس کا پورا ریکارڈ جو ہے سوسائٹی کے پیپرز میں، سوسائٹی کے اندر پڑا ہوا ہے، انہوں نے وہی زمین مختلف لوگوں کے قبضے کروائے، قبضے کروانے کے بعد اس کے اوپر پیسے بھی لگائے، ایفیلیشنیں کی، پلاٹس بنے، اور ذمہ دار یا ایفیلیٹر کے نام پہ وہ پلاٹس جو ہے وہ ہضم کر لیے گئے۔ یہ بڑا ایک نقصان کیا۔ اس کے ساتھ یہ تو 53 فارم ہاؤس تھے، اس کی آکشن کے لیے بھی انہوں نے وہاں پہ بات کی، لیکن کلیئرٹی اس وقت بھی نہیں تھی۔ اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو بھی دیکھنا چاہیں تو آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، اور آپ میری اسکرین کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں ہم اس ویڈیو کو، اور اس وقت کی چیزوں کو بھی سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو میرا خیال تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو اس پوری ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ پوری تفصیلاً دکھا رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں ساتھ، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کی باتیں جو ہیں وہ آج بالکل کلیئر ہو رہی ہیں۔ ناظرین، 53 فارم ہاؤس میں سے جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے، اس نے 8 فارم ہاؤس سے جو ہے وہ آکشن کیے، بائی لاز کو فالو اپ کیا، لیکن آج بھی ہمارا ان سے تقاضا ہے کہ یہ جو پیسہ 8 فارم ہاؤسز کا تھا، جو تقریباً 55 سے 60 کروڑ روپے تھا، وہ کہاں خرچ کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، معلومات ہماری جتنی ہے، جس میں جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے نائب صدر ہیں وہ بھی اس میں پورے کے پورے انوالو ہیں، سیکرٹری صاحب بھی پورے انوالو ہیں، صدر صاحب بھی پورے انوالو ہیں، اور ساتھ کمیٹی کے جو مختلف فائنانس کے لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ 53 فارم ہاؤسز تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دیے ہیں۔ پیسہ کہاں گیا اس کا کچھ معلوم نہیں ہے، وہ کہاں خرچ ہو گیا کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ تھریٹ بھی کرتے ہیں اور پرچوں کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ میں تو آلریڈی ان 2 پرچوں کی سفر کر چکا ہوں، بلکہ 3 پرچوں کو سفر کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور آج بھی بات کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ظلم جتنا بھی بڑھے گا ہماری حق کی آواز اتنی ہی بڑھے گی۔ ہمیں جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی، حق کی آواز اتنی ہی بلند نکلے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں، یہ ہماری رگوں میں ایسا خون ہی نہیں۔ تو اس 53 فارم ہاؤس کی جو کہانی ہے، اس میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، یہ فارم ہاؤس بھی بندر بانٹ ہو چکے ہیں، اور یہ تقریباً 53 فارم ہاؤس جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب میرا ممبران کے لیے ایک ہی سوال ہے کہ آپ کم از کم اپنے حق کے لیے بات تو کریں، حق کی آواز بلند تو کریں، کیونکہ جو آپ کے لیے ایسٹس تیار کیا گیا تھا، جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے، اس کو ڈسپوز آف کر کے جو پلاٹ ملنے تھے، جو متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرنل صاحب کی وجہ سے متاثرین پیدا کیے گئے، لیکن بہت ساری آپ کو چیزیں نہیں پتہ ہیں کہ کتنے پلاٹ کرنل صاحب کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور کتنے کیئر ٹیکر کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور کتنے بعد میں ہوئے ہیں۔
یہ ساری تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یہ کرنل صاحب پہ اعتراض ہے وہ اعتراض جو ہے وہ بے معنی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جب لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے گا، اللہ پہ پورا یقین ہے کہ لوگ انشاءاللہ اس بندے کو یاد بھی رکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے اس نے کیا کردار ادا کیا، کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے کس طرح کا محسن تھا۔ لیکن کہانی وہیں پہ آتی ہے کہ یہ 53 فارم ہاؤس کہاں گئے، اس کا کیا ریکارڈ ہے، یہ کس کو دے دیے گئے، یہ بیچ کے کون سے متاثرین کو کلیئر کیا گیا۔ اس کے لیے ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ پریس کلب میں اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی بات ہوگی تاکہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور جو ایسٹ ڈسپوز آف کیے گئے ہیں اس کا تمام ریکارڈ سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ جو متاثرین ہیں یا رہائشی ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ رپورٹ جس کے اوپر کسی نے اب دوبارہ ذکر نہیں کیا، جو چارج شیٹ صدر اور نائب صدر نے دی تھی، ہم اس کے ایک ایک پہلو پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس رپورٹ کو کس طرح مینیج کیا گیا، کس طرح اس کو برف خانے میں رکھ دیا گیا اور اس کا مستقبل کیا ہے اور فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ممبران کا مستقبل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔